اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وهو فضلکم علی العالمین۔ بلا شبہ برباد کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں یہ لوگ مشغول ہیں، اور باطل ہے وہ جو کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 139 اور 140 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے 138 آیت تک ہم پہنچے تھے، جہاں پہ کہ بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لے کے نکلے، جب انہوں نے دریا کو عبور کیا تو وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو، یعنی کہ فوراً نہیں دیکھا جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے، جب وہ ابھی ان کا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں پہنچا تھا، تو راستے میں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جنہوں نے کہ بت بنائے ہوئے تھے، وہ ان کی وہ پوجا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی آپ ایسے ہی بت بنا کے دیں جیسے کہ انہوں نے بنا کے بیٹھے ہوئے، تو ہم بھی ان کے اوپر ان کی یعنی کہ ان کی پوجا کریں۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح وہ فوکس کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس طرح ہم بھی ان کو ایسے خداؤں کی فوکس کریں۔ اور یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو وہ زیر تسلط رہے ہیں فرعون کے، تو وہ اتنا اثر تھا کہ وہ ان کے لاشعور میں یہ چیزیں بیٹھ گئیں، اور جو کہ نسل در نسل یہ چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں، تو وہ جو نسل ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلی ہے، تو ان کے اندر یہ چیز کہہ لیں آپ وہ بیٹھ گئی تھی کہ یہ بھی شاید صحیح ہے، یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، یا اپنے خدا کی پوجا اس طرح کی جاتی ہے۔ ان کا یقین تو اللہ کے اوپر تھا، لیکن وہ یعنی کہ اس کو پوجا کا جو تصور تھا، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کا جو تصور تھا، وہ ان کے مائنڈ میں یہ تھا، یعنی بتوں کے ذریعے۔ تو اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بہت جاہل قوم ہو، یعنی غصے میں کہا ان کو کہ تم کیسی جاہل قوم ہو کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے تم دوسرے معبودوں کی پوجا کرتے ہو، یا ایسے راستے تلاش کرتے ہو جو کہ بالکل ختم ہونے والے ہیں یا بالکل تباہ ہونے والے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 139 میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں وہ اپنی قوم کو فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ برباد کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں وہ لوگ مشغول ہیں۔ تو یہاں پہ جو متبر کا جو ورڈ یوز ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا یا توڑ دیا جانا۔ تو اس کا مطلب وہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں یہ بالکل ختم ہونے والا ہے، ان کی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز بھی باقی نہیں بچے گی جو یہ جس کے اوپر یہ قائم ہے۔ جو یہ کام کر رہے ہیں بالکل باطل ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہے، اس کی کوئی بھی بنیاد نہیں ہے۔ اور اگر کسی چیز کی کوئی بنیاد، کسی بھی چیز کی یا کسی بھی عمارت کی کوئی بنیاد نہ ہو، بنیاد اس کی مضبوط نہ ہو، یا اس کی بہت کمزور بنیاد ہو، تو وہ ضرور وہ نیچے گرتی ہے، بالکل جو عمارت ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ یہاں پہ یہ ہمیں سمجھنے کی اس میں ہمیں جو ہمارے لیے میسج ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم عمل کریں اس کی جو بیس ہے وہ بالکل مضبوط ہونی چاہیے۔ بیس کیا ہے؟ جو اس کی نیت ہے، یعنی کہ ہماری جو نیت ہے، کوئی بھی عمل ہم کریں نیک، تو اس کی جو نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا عمل کسی کو دکھاوے کے لیے ہے، اگر کوئی ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یا کوئی بھی صدقہ خیرات یا کوئی بھی آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، تو اس میں اگر دکھاوا ہے یا اس کے اوپر جس کو آپ کو چیز، جس کے لیے آپ کچھ کام کر رہے ہیں اس کو احسان دلانا ہو، اس کے اوپر وہ اپنا کہہ لیں کہ اس کے اوپر اپنا احسان جتلانا ہو، تو پھر تو اس کا عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل اللہ کی خاطر کیا جائے، چاہے آپ کو آگے اس کے کوئی رسپانس نہ ملے، تو پھر بھی آپ کو کوئی اس میں آپ کو نقصان نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو عمل ہے وہ اللہ کی خاطر ہے۔ آپ نے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کی ہیلپ کی یا کسی کی مدد کی، یا آپ نے نماز پڑھی، یا آپ نے رمضان یا حج کیا، تو کوئی بھی آپ نے عمل کیا نیک، تو اس کی جو پیچھے جو اس کی جو آپ کی نظر ہے وہ اللہ کے اوپر ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر یہ کام کیا ہے، تو پھر تو اس کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہوئی اور آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو اگر اس کی بنیاد یہ ہوئی
کہ آپ نے وہ ریاکاری کی، کسی کو دکھانے کے لیے کیا، یا اپنی مشہوری کے لیے کیا کہ میں مشہور ہو جاؤں، یا ایسی نیت ہو جو کہ خالصتاً وہ دنیا کے لیے ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی ہیلپ کر رہے ہیں، کہ آپ نے ایسی چیریٹی کا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کا یہ مقصد ہو کہ میں مشہور ہو جاؤں، یا لوگ مجھے سلام کریں، یا مجھے لوگ میری، یا یعنی کہ سب جہاں میرا نام ہو، تو پھر تو اس کا کوئی عمل کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس کا. ٹھیک ہے، اس کا تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کے منہ پہ مار دیں گے اس کو. تو جو عمل اللہ کی خاطر کیا جائے اس کا ہی آپ کو صلہ ملے گا، باقی جو عمل ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں. تو یہاں پہ بھی جو یہ جو بت پرستی ہے، تو ان کا جو مقصد ہے اس کا کوئی بنیاد اس کی نہیں ہے. یہ بالکل اس کا یہ عمل جو ہے باطل عمل ہے. اس کی نہ تو وہ کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے، نہ ہی وہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں ان کو، نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں. تو اس لیے یہ عمل جو ہے باطل ہے. تو یہ اللہ کے رسول ہیں اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ قوم عمل کر رہی ہے، یہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے، اور اس کی کوئی بھی بیس نہیں ہے. یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں بالکل باطل ہے، اور ان کی جو اینڈ رزلٹ ہے وہ تباہی ہے. اور آیت نمبر 140 میں پھر وہ اپنی قوم کو پھر فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ ابھی بھی غصے میں فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسا معبود تلاش کروں، جب کہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود تلاش کروں. یعنی کہ بہت غصے کے انداز میں انہوں نے اپنی قوم کو کہا. اور پھر فرمایا حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. تو ان کو وہ ابھی وہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تمہارا جو ابھی تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرما رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو تمہیں فرعون کے جو ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی ہے، تو پھر بھی تم دوسرے خدا کی تلاش میں ہو. تو یہ بہت غصے کا انداز تھا. تو یہی ہے، تو اگر کوئی غلط راستے کی طرف جا رہا ہو تو اس کو آپ جو اچھے دنوں کی جو ریمائنڈ اس کو کرا سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور کس طرح ان کو جو برے عذاب دیے فرعون نے، وہ ان کو یاد دلا کے تو ان کو بتایا کہ یہ جو تم سوچ رہے ہو یہ بالکل غلط ہے، اور یہ باطل ہے، اور یہ بالکل اس کا جو رزلٹ ہے وہ تباہی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دیں، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.